السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ فائنلی میری ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو گئی تو میں آ گئی اپنا ٹھیا ٹھمبا لے کر. تو ہوا کچھ یوں کہ جب 600 لائک ہوئے نا آپ لوگوں کے، تو مجھے تھوڑا تھوڑا ہوا کہ جناب پورے ہو رہے تو میں ایپیسوڈ لکھنا سٹارٹ کر دوں. بس میں اسی ٹائم سے بیٹھی ایپیسوڈ لکھ رہی ہوں تاکہ جیسے ہی لائکس کمپلیٹ ہوں میں ایپیسوڈ آپ کو دوں. ابھی جب میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کیا ہے نا تو تقریباً 20 لائکس ابھی رہتے ہیں. آئی نو جب تک میں ریکارڈنگ کمپلیٹ کرتی ہوں تب تک ہو جائیں گے. تو ہم آج نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے. یار تھوڑا سا دکھی پارٹ ہے آف کورس. اینڈ تھینک یو سو مچ یار، گروپ میں تو اچانک سے رونق لگا دی اور میرے ٹارگیٹ بھی پورا کر دیا یار. بڑے فاسٹ جا رہے ہو تم لوگ. تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ جو کہ ہے ہماری یار ستمگر کی 61 ایپیسوڈ کا فرسٹ پارٹ، 67 ایپیسوڈ کا فرسٹ پارٹ ہے. تو دکھی دکھی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. یار ستمگر قسط نمبر 67 فرسٹ پارٹ. تحریر عریض شاہ. ہر طرف ہنگامہ مچ چکا تھا. آئرہ کا اس طرح اچانک سے گرنا سب کو اس کی طرف متوجہ کر گیا تھا. ایک لمحے کے لیے ازبک کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی، لیکن وہ اس بے وفا کے لیے کیوں اپنی دھڑکنوں کو بے قابو ہونے دیتا؟ اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت دھڑکنے کے ہاتھ پر سخت کی تھی جس پر وہ چلا اٹھی تھی. ہاں، وہ کچھ کہنے لگی. خبردار، جو اس نام سے مجھے پکارا. نفرت ہے مجھے اس نام سے. ازبک نام ہے میرا، اسی نام سے پکارو. وہ ہرایا تھا جبکہ سارا دھیان آئرہ کے بے جان ہوتے وجود پر تھا. رائک اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے اگلے ہی لمحے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، جبکہ اس کا اس طرح سے آئرہ کو اٹھا کر باہر کی طرف لے کر جانا اسے آگ لگا گیا تھا. اس کی بیوی کو کوئی اور چھوئے اسے گوارا کہاں تھا. رائک میں اس نے آگے بڑھتے ہوئے رائک کو روکنا چاہا تھا جب وہ غصے سے اسے خاموش کروا گیا. دور رہو ازبک دورانی، 10 فٹ دور رہنا میری بہن سے. لاوارث نہیں ہے یہ. غلط تھا میں، بہت غلط تھا میں جب تمہاری مدد کر رہا تھا، جو تمہیں ایک پھولوں سا دل رکھنے والی لڑکی کے قابل سمجھ رہا تھا. میں نے ہر ممکن کوشش کی سب کو منانے کی شادی کے لیے، لیکن آج میں اس غلطی پر پچھتا رہا ہوں. جاؤ اور جا کر اپنی اس بیوی کو اپنا نام دو جسے اس محفل میں اپنا چکے ہو. فکر مت کرو، آئرہ تمہاری خوشیوں میں رکاوٹ کبھی نہیں بنے گی. وہ اسے کہتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا. اس کے دماغ میں ازبک کی وہ دیوانگی گھوم رہی تھی. وہ بچپن سے اسے اپنے دل کا حال سناتا تھا. وہ آئرہ کو پسند کرتا تھا، پاگل تھا اس کے لیے، دیوانہ تھا اس کا، اور اسے لگتا تھا کہ وہ اسے نہ ملی تو مر جائے گا. اور رائک نے ہر ممکن کوشش کی تھی گھر کے ایک ایک فرد کو آئرہ کے لیے منانے کی، لیکن نہیں، وہ غلط تھا. یہ انسان اس کی بہن کے قابل ہی نہیں تھا. وہ تو اسے ازبک کو سونپ کر بے فکر ہو گیا تھا
کہ آئرہ کی اچھی زندگی شروع ہو گئی ہے، اس کی خوشیوں کی شروعات ہو گئی ہے۔ لیکن وہ غلط تھا، اس بات کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ آئرہ کے وجود میں کسی طرح کی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے گاڑی میں ڈالتے ہوئے اس کی نبض چیک کرنے لگا تو اس کی اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، لب جامنی ہو چکے تھے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا، لیکن شاید آئرہ ان سب کا ساتھ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ہاں، شاید ازبک درانی کی بے وفائی وہ قبول نہیں کر پائی تھی۔ رائق بے چین ہو اٹھا تھا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی تھی۔ اسے خود بھی پتہ نہ چلا تھا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اس کا دل نہیں دھڑک رہا، سارق اس کی سانسیں نہیں چل رہی، اس کی نبض بند ہو گئی ہے۔ وہ اٹکتے ہوئے اپنے پیچھے آتے سارق کو دیکھ کر بولا، رائق تو پیچھے بیٹھ، میں گاڑی چلاتا ہوں۔ وہ اسے زبردستی پیچھے کی طرف گھسیٹ کر لاتا گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ جب الوینا تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی، زمش کو تو جوتوں تک کا ہوش نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے پیروں میں درد ہو جانے کی وجہ سے اپنے جوتے اتار کر وہاں اندر رکھے تھے۔ وہ بغیر جوتوں کے ہی سارق کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل بند ہو چکا تھا۔ الوینا بار بار اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے دل کو پش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کبھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تو کبھی اس کے دل کے مقام پر تیز تیز پش کرنے کی کوشش کرتی، پھر اس کے گال تھپتھپاتی۔ اچانک ہی اس نے اس کا سر رائق کی گود میں رکھتے ہوئے اپنا تمام تر زور لگاتے اس کی دھڑکنوں کو پش کرنا چاہا تھا، لیکن اس کی دھڑکنیں تو جیسے بند ہو چکی تھی۔ وہ اپنی کوشش میں مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ وہ جیسے امید چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بیٹھی ہوئی نہیں تھی، کھڑی بھی نہیں تھی، بس وہ اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اس کی سانسیں واپس لانے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہاں، وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی اور اب ناکام ہوتی وہ رونے لگی۔ الوینا، رک کیوں گئی؟ کرو نا، تم تو ڈاکٹر بننے والی ہو، تم تو جانتی ہو نا کہ ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے۔ پلیز اسے ٹھیک کرو، ازبک کی غلطی کی سزا اسے نہیں ملنی چاہیے ورنہ وہ مر جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو جہاں الوینا نے اس پر ایک بے بس نظر ڈالی تھی، وہیں پیچھے کو جھکی زمش نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ انسان مر ہی جائے تو بہتر ہے۔ میری بہن کو موت کے منہ میں پہنچا دیا اور آپ کو اس کی فکر ہے؟ رائق درانی، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ درانی کتنے خود غرض اور مطلب پرست ہیں۔
آپ کو یہاں پر بھی اس کی فکر نہیں ہے جس پر قیامت ٹوٹی ہے. آپ کو فکر ہے اپنے اس گھٹیا بھائی کی جس نے آج اس معصوم کو اس حالت میں پہنچایا ہے. وہ غصے سے گھرائی تھی جبکہ سارق نے تیزی سے گاڑی ہسپتال کی حدود سے اندر داخل کی تھی. گائز یہ جگرنے کا وقت نہیں ہے. آئرا کی کنڈیشن اس وقت ایسی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اپنا وقت برباد کر سکیں. وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلتا سٹیچرز لے کر واپس بھاگتے ہوئے آیا تھا. اسے فوراً روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا. ڈاکٹر کی ٹیم اچانک ہی کام پر لگ گئی تھی. یقیناً سب کو ہی سمجھ آ چکا تھا کہ یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے. لڑکی دلہن بنی ہوئی تھی اور ایسے میں اس طرح اچانک دل کی دھڑکن کا بند ہو جانا کافی کرٹیکل کنڈیشن تھی. ڈاکٹر تیزی سے اپنا کام کر رہے تھے جبکہ زمش نے تو رو رو کر اپنی حالت خراب کر رکھی تھی. وہیں ایلوینا بھی رو رہی تھی لیکن زمش کا رونا شاید ان میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. ڈاکٹر آئرا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے ہوش کب تک آئے گا؟ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے نا؟ پلیز کچھ تو بتائیں نا ڈاکٹر. وہ تیزی سے اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس آئی تھی جبکہ ڈاکٹر اس وقت بھاگم بھاگ کرنے میں مصروف تھے. بنا اسے جواب دیے تیزی سے آگے بڑھ گئے. ریلیکس ہو جاؤ زمش. ڈاکٹرز کو ان کا کام کرنے دو. تمہارا اس طرح بار بار ڈسٹرب کرنا آئرا کی حالت مزید خراب کر سکتا ہے. سارق نے اسے سمجھانا چاہا تھا جبکہ وہ دوبارہ سے کرسی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. اس کا اس طرح سے رونا نہ صرف انہیں ڈسٹرب کر رہا تھا بلکہ وہ ڈاکٹر کے کام میں بھی بار بار دخل اندازی کر رہی تھی. ابھی ڈاکٹرز اندر اس کا علاج کر رہے ہیں. فی الحال کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ہمیں گاڑی میں جتنا سمجھ میں آیا تھا وہ سانس نہیں لے رہی تھی. اس کے دل کی دھڑکن بھی نہیں چل رہی تھی اور نہ ہی اس کی نبض چل رہی تھی. اور ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں. ابھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کا جواب دینا ممکن نہیں ہے. وہ فون کان سے لگائے انہیں بتا رہا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، تم فون پر ساری اطلاع دیتے رہنا. اللہ خیر کرے گا. آئرا کو کچھ نہیں ہوگا. آئرا اللہ بچی کو زندگی دے. یہ سارا تماشا ختم ہونے کے بعد ہم خود ہسپتال آئیں گے. وہ اس وقت شادی والے ہال سے باہر تھے. اندر ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا. آئرا کی اچانک طبیعت خراب ہونے پر رائق اور ازبک کے دوران تھوڑی بہت تو تو میں ہونے پر تقریباً وہاں موجود سبھی لوگ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے کا اندازہ لگا چکے تھے. اسی لیے تو امامہ بیگم ساری سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ
فارحہ بیگم تو بس ایک کونے میں بیٹھی تھی جب تھوڑی دیر پہلے ہی المیر درانی نے انہیں کمرے میں چلے جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے باہر اپنے بابا کے پاس آ گئی تھی۔ یہیں پر انہیں اپنی بیٹی کی خیریت کا کچھ اندازہ ہو جاتا۔ ابھی تک ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے رائق ہمیں فون کرے گا۔ انہوں نے فارحہ بیگم کو مخاطب کیے بغیر کہا اور اندر کی طرف چلے گئے، جبکہ فارحہ بیگم وہیں باہر بیٹھ کر ایک دفعہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ان کی بیٹی پر کبھی ایسا دن آئے گا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رائق ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ اب کی دفعہ ڈاکٹر پونے گھنٹے کے بعد باہر آیا۔ فی الحال تو ہم خود ہی اس کیس پر پریشان ہیں۔ یہ کیس بہت زیادہ کریٹیکل ہے۔ اتنی چھوٹی سی لڑکی کو ہارٹ اٹیک، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایک تو وہ پریگننٹ ہے اور اوپر سے دل کا دورہ، وہ بھی 19-20 سال کی ایج میں۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ معاف کیجیے گا لیکن ان کے بچنے کے 10% بھی چانسز نہیں ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہم انہیں بچا پائیں گے۔ آپ لوگ امید چھوڑ دیں۔ باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ ان کی ہارٹ سرجری کی جا رہی ہے۔ ہم اپنی طرف سے اپنا 100% دے رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ رائق بے بس تھا۔ ایلوینا جہاں پریشان تھی وہیں زمش نے ایک دفعہ پھر سے رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ رائق ایلوینا کو زمش کے پاس چھوڑ کر باہر آیا تھا تاکہ قاسم بابا کو عائرہ کی اتنی زیادہ کریٹیکل حالت کے بارے میں بتا سکے۔ قاسم بابا واپس باہر آ کر اسے ابھی بتا کر گئے تھے کہ عائرہ کی حالت حد سے زیادہ خراب ہے، اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اور یہ بات جان کر فارحہ بیگم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، جبکہ ان کا ارادہ یلمیر درانی کے ساتھ سیدھا ہسپتال جانے کا تھا۔ اس وقت فارحہ کی جو حالت تھی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے، اسی لیے المیر کو انہیں گھر چھوڑنے کا کہہ کر خود یلمیر کے ساتھ ہسپتال کی طرف نکل گئے تھے، جبکہ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب نہ جانے کیوں ازبک اپنی نئی نویلی بیوی کا ہاتھ تھامے باہر آتے ہوئے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر خود گاڑی کے فرنٹ سیٹ سنبھالنے لگا تھا۔ جب انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے اسے پکارا، یقیناً وہ انہیں دیکھ کر اگنور کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ ازبک خان درانی، تم لوگوں کی یہ بہت بری عادت ہے کہ نہ تو تم کسی کی تکلیف سمجھ سکتے ہو اور نہ ہی کسی کی اذیت کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ تم لوگوں کو صرف فیصلہ سنانے کی عادت ہے۔ آج بھی
تم نے اپنا فیصلہ سنا دیا سچائی جانے بغیر۔ تو رکو، ذرا سچائی جان کر جاؤ۔ یقیناً تمہیں سچائی جاننے میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ فارحہ بیگم، اس وقت میں اپنی بیوی کو اپنے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو میرے راستے میں آنا چاہیے۔ وہ بے حسی کی انتہا کر گیا تھا۔ اس کی بیوی ہسپتال میں نہ جانے کس حالت میں پڑی تھی اور وہ اس کی پرواہ کرنے کے بجائے اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ ہاں بیٹا، ضرور جاؤ، بے شک جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ایک دفعہ میری بات سن لو۔ شاید تمہیں یہ جان کر اچھا نہ لگے، لیکن تم میری بیٹی کے قابل نہیں تھے۔ اچھا ہوا جو تم نے خود اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا، ورنہ تم جیسے انسان کے ساتھ میں خود کبھی اپنی بیٹی کو نہ رہنے دیتی، اور نہ ہی اب رہنے دوں گی۔ تم جاننا چاہتے تھے نا کہ عائرہ نے تم پر وہ گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ تم جاننا چاہتے تھے نا کہ عائرہ نے تمہاری محبت کو کیوں بے مول کیا؟ کیوں تم پر اپنی عزت لوٹنے کا الزام لگایا؟ تو میں بتاتی ہوں۔ ضرورت نہیں ہے، آپ کا ایک رات کا عاشق مجھے سب کچھ بتا کر گیا ہے۔ اس نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو وہ تلخ انداز میں مسکرائی تھی، جبکہ وہ انہیں اگنور کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اچھا، تو وہ تمہیں بتا کر گیا ہے کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا؟ وہ اچانک بولی تو ازبک کے قدم رک گئے تھے۔ وہ تمہیں بتا کر گیا ہے کہ عائرہ اس کی جائز بیٹی ہے۔ وہ تمہیں بتا کر گیا ہے کہ تم سے شادی کرنے اور تمہارا نام ملنے پر وہ مجھے نکاح نامہ دینے والا تھا، جس کے بعد میں اپنے باپ بھائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ پاتی کہ میں نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق جوڑ کر بیٹی پیدا نہیں کی۔ وہ بولی تھی جبکہ ازبک کا پورا بدن زلزلوں کی زرد میں تھا۔ کیا اس نے تمہیں یہ بات بتائی ہے کہ عائرہ نے اپنی ماں کو دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا؟ وہ ماں جو اس سے نفرت کرتی تھی، جو 18 سال تک اسے بے وجہ اس غلطی کی سزا دیتی رہی جو غلطی اس نے خود کی تھی، اس کی ماں کے لیے، اس ماں کے لیے وہ خود اپنی عزت کو داغدار کر رہی ہے۔ تم نے ایک دن پہلے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا نا، تو اس نے آ کر مجھے یہ بات بتائی کہ ازبک نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن میں ناجائز ہوں اور ناجائز گند کبھی کسی عزت دار کے دامن پر نہیں سجایا جاتا۔ اسی لیے میں ازبک کی محبت کو ٹھکرا آئی ہوں۔ اس دن وہ میرے سامنے روئی تھی، تڑپی تھی،
تمہاری محبت کے لیے ازبک درانی، اور میں نے اپنی بیٹی کو سچائی بتائی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ وہ جائز ہے۔ اس کا باپ برلاس خان ہے جس نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور پھر میرے ساتھ ایک رات گزار کر مجھے واپس حویلی پھینک دیا۔ مجھے نکاح نامہ تک نہیں دیا اور کہا کہ اب ساری زندگی اس نکاح کو ثابت کرتی رہو، جس طرح اس کی بہن یلمیر درانی کے نکاح میں رہ کر بیوہ جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ میں نہیں ثابت کر پائی کہ وہ میرا شوہر ہے۔ پرلاس خان نے جو میرے ساتھ بے وفائی کی، میں اسے سہ نہیں پائی۔ میں 3 مہینے ہوش و حواس سے بیگانہ رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اپنے پیٹ میں اس کو مارنے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، لیکن خدا نے اس کی روح زمین پر لکھی تھی۔ وہ دھکے کھانے کے لیے، رسوا ہونے کے لیے، سب کی نظروں میں ایک ناجائز گند بننے کے لیے اس دنیا میں آ گئی۔ جب جب لوگ اس کو گند کہتے تھے، مجھے اس پر غصہ آتا تھا۔ میں اسے مارتی تھی، پیٹتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں سے نفرت نہیں کر پائی۔ اور پھر اس دن جب اسے پتہ چلا کہ وہ ناجائز نہیں ہے، وہ اپنے باپ کے پاس گئی تھی، جس نے اس کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ یلمیر درانی کو چکانا چاہتا ہے، اسے اپنے قدموں میں لانا چاہتا ہے، اس کا غرور توڑنا چاہتا ہے، اور اس کا غرور صرف اور صرف ایک طریقے سے ٹوٹ سکتا ہے جب ازبک درانی اسے اپنا نام دے، عزت دے، اسے دنیا میں اپنی پہچان دے۔ اس نے تمہاری پہچان کے بدلے اسے اس کی ماں کی پہچان دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے باپ اور بھائیوں کی نگاہوں میں اٹھانے کے لیے خود پر یہ الزام لگایا تھا۔ میری بیٹی نے غلط قدم اٹھایا ازبک درانی، کیونکہ وہ غلط تھی۔ ارے تم تو قابل ہی نہیں تھے اس کے۔ تمہارے ہاتھوں میری معصوم بیٹی برباد ہوتی ہوئی۔ تم نے اس دن اسے برباد نہیں کیا تھا جس دن اس نے تم پر الزام لگایا تھا، تم نے آج اسے برباد کیا ہے، آج تم نے اسے مار دیا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ازبک بس انہیں دیکھتا رہا تھا۔ مبارک ہو، ہرا دیا اسے تم نے۔ آج بھی اسے اپنا نام نہیں دیا، اسے کوئی مقام نہیں دیا۔ آج بھی اس کا باپ میری پہچان مجھے دیے بغیر لوٹ گیا۔ تم ہمیشہ سے جاننا چاہتے تھے نا کہ آئرہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو آئرہ نے یہ سب کچھ اپنی ماں کو اس دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جینے کے قابل بنانے کے لیے کیا۔ خیر تمہیں ان سب چیزوں سے کیا مطلب؟ جاؤ تم اپنی نئی بیوی کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ اللہ تمہیں 2 جہانوں کی خوشیاں عطا کرے۔ اللہ کبھی تمہاری خوبصورت زندگی میں میری ناجائز اور گندی بیٹی کا سایہ نہ آنے دے۔ ٹھیک کہا تم نے، گندی نالی کا کیڑا ہے وہ، جتنا تم سے دور رہے اتنا بہتر ہے۔ فکر مت کرو، وہ دور جا رہی ہے،
بہت دور جا رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور بچنے کی امید 10% بھی نہیں ہے۔ خیر چھوڑو، وہ مر بھی گئی تو کون سا تمہاری زندگی پر کوئی فرق پڑے گا؟ تم جیو اپنی زندگی، اپنی خوشیاں، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ازبک دورانی کے سر پر تو جیسے آسمان آ گرا تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا، ہاتھ پیر پوری طرح کانپ رہے تھے، زمین آسمان جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اسے اپنے الفاظ یاد آ رہے تھے، اور پھر اچانک آئرا کا گرنا، اس کا دل زور سے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا، بس اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ سو گائز، آپ لوگوں کا سرپرائز ایپیسوڈ، تھینک یو سو مچ صبح والی ایپیسوڈ پر لائکس اور کمنٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ کل صبح بھی اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ چاہیے تو آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، 2000 لائک نہیں 1000 لائک، دو تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، 1000 لائکس کمپلیٹ کرنے ہیں پچھلی ایپیسوڈ کی طرح، 300 کمنٹس کرنے ہیں پچھلی ایپیسوڈ کی طرح، اور صرف 200 سبسکرائبرز کرنے ہیں۔ یار 50,000 کا ٹارگٹ بھی تو پورا کرنا ہے نا۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، جس طرح پچھلی ایپیسوڈ کی کامنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے بتایا، ہاں دو ازبک کو گالیاں دو، وہ ڈیزرو کرتا ہے، بہت ساری گالیاں دو، میرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئی ایم انجوائنگ یور گالیاں۔ اور میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔